اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم مثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ ان کی مثال اس دانے جیسی ہے انبتت جس دانے نے اگائے سبع سنابل 7 خوشے فی کل سنبلۃ پھر ہر خوشے میں 100 حبۃ 100 دانے ہیں واللہ یضاعف اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کشادگی کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال کو اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا یتبعون پھر اس کے بعد وہ جتلاتے نہیں ہیں ما انفقوا وہ چیز جو انہوں نے خرچ کر ڈالی منن احسان کرتے ہوئے ولا اذن اور نہ ہی تکلیف دیتے ہوئے لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم پھر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے قول معروف اچھی بات ومغفرۃ اور درگزر کرنا خیر بہت بہترین ہے من صدقۃ اس صدقے سے یتبعها اذی جس کے بعد تم دکھ اور اذیت دو واللہ غنی اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے مستغنی ہے حلیم تحمل کرنے والا ہے بردبار ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اذیت پہنچا کر، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، ریا الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن اور وہ ایمان بھی نہیں لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل صفوان اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب جس چٹان پر مٹی ہے، فاصابہ وابل پھر ایک زور کی بارش آئی، فترکہ صلدا تو اس چٹان کو صاف کر کے رکھ دیا، لا یقدرون علی شیء نہیں قادر کسی بھی چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو کفر پر اڑی ہوئی ہو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ کچھ آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ چند آیات قبل آپ کے سامنے یہ آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اس مال میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے تم کو دیا۔ سوال اٹھا تھا کہ اللہ کے راستے میں کیسا مال خرچ کریں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا۔ اب مال کے خرچ کرنے کا تذکرہ تو کر دیا، لیکن اس مال کے قبول ہونے کی شرائط کا اب ذکر ہونے جا رہا ہے۔ جس مال کے خرچ کرنے کا پہلے تقاضا کیا گیا تھا، اب اسی مال کے قبولیت کی شرائط کا یہاں تذکرہ ہے۔ پھر کچھ شرائط اس رکوع کے اندر ہیں اور کچھ اگلے رکوع میں، وہ بھی آپ کے سبق میں آج آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو جو مال تم خرچ کرتے ہو، ہم نے اس کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو تمہارا مال ہمارے راستے میں قبول ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں پھر اس مال کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب میں اگر ان شرائط کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لینی چاہیے کہ تمام کے تمام اعمال کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ایمان ہے۔ یہ تمام کے تمام اعمال کے لیے بنیادی شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو نماز بھی قبول ہے، اگر ایمان ہے تو خیرات بھی قبول ہے، ایمان ہے تو روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ پھر جو بھی انسان نیکی کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جو بھی نیکی کرو گے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اب اگر ایمان ہی نہیں ہے، انسان نیکیاں کرتا چلا جائے، ایک نیکی نہیں نیکیوں کا احد پہاڑ بھی بنا دے، تو ان میں سے کوئی ایک نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو نہیں بچا سکتی۔ وہ ایک نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سورہ ابراہیم میں بیان کیا، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے۔ راکھ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ان کی مثال راکھ جیسی ہے۔ ایک تو پہلے ہی جلے ہوئے ہیں، اور جلے بھی نہیں، جلے کٹے ہوئے ہیں، اور ایسی چیز بنے ہوئے ہیں کہ ذرا سی ہوا ان کے اوپر زور سے چلے
تو ان کو اڑا کے لے جائے اور وہ چیز ختم ہو کے رہ جائے، اس کا وجود ہی نہ ملے آپ کو کہ وہ چیزیں گئی کہاں، کیونکہ اس میں ٹھہرنے کی قوت نہیں ہوتی راکھ کے اندر۔ اسی طرح کافروں کے اعمال ہیں کہ وہ ایمان کے بغیر راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں، وہ جتنا مرضی بڑا ڈھیر ہو، جب ہوا چلے گی اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچنے والا۔ کافر اچھے کام بھی تو کرتے ہیں نا، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو انہی اچھے کاموں کے اوپر اعتراضات بھی سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہسپتال بنائے، سڑکیں بنائیں، پل بنائے، رفاع عامہ کے بڑے بڑے کام کیے۔ اب دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھو تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب ہمیں بھی اجازت دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے، ہمیں بھی کرنے چاہیے، لیکن ہماری سستی ہے کہ ہم نہیں کر پاتے، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اب مسلمان قوم سے وہ آگے بڑھ چڑھ کر یہ کام کرتے ہیں جنہیں یہ فلاح عامہ کے امور کہا جاتا ہے، انسانیت کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو نیک کام کرتے ہیں کیا ہمیں اس پر کوئی اجر نہیں ملنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ کفر کی حالت میں جو کام بھی تم کرو گے وہ تو راکھ کے ڈھیر کی مانند ہیں، ہوا چلے گی تو یہ ضائع، ان کا کوئی وجود نہیں۔ یعنی ہوا سے مراد وہاں قیامت کی ہوا ہے، جیسے ہی قیامت آئے گی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ دنیا میں آپ کو بہت بڑا پہاڑ نظر آئے گا، لیکن آخرت میں اس کا وجود نہیں ہوگا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اعمال کی بنیاد ہے ایمان، ایمان میں پھر جتنی قوت ہوگی عمل میں اتنا ہی زیادہ وزن ہوتا ہے۔ جب ایمان حاصل ہو گیا تو ایمان کے حاصل ہو جانے کے بعد عمل کیا، چھوٹا عمل کیا یا بڑا عمل کیا، اب اس عمل کے وزن کا اندازہ ہوگا اخلاص کی بنیاد پہ۔ یہ دوسری شرط ہے جسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اگر عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر عمل ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو اس کے متعلق فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اس شخص کی طرح جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کیا تو وہ برباد ہو گیا، اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا بلکہ الٹا گناہ ہو گیا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ اخلاص اس میں پایا جائے، پہلی چیز ایمان ہو، دوسری چیز اخلاص پائی جائے، پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اتباع سنت بھی اس میں پائی جائے، یعنی اگر عمل سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہوگا تو قبول ہوگا، اور اگر ظاہری طور پر عمل بہت ہی اچھا نظر آ رہا ہے لیکن سنت کی مہر اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی تو وہ برباد اور بیکار ہو گیا۔ تو یہ تین بہت بنیادی شرطیں ہیں اعمال اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے، کہ ایمان بھی پایا جائے، اخلاص بھی پایا جائے اور اتباع سنت بھی ہو۔ یہ تو ہر عمل میں بنیادی تین چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں پھر ساتھ اور بھی آ جاتی ہیں، جب حالات بدلتے ہیں، چیز بدلتی ہے تو کسی ایک آدھی شرط کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی شرطیں یہ تین ہیں جو ہر کسی چیز میں پائی جائیں گی۔ یہ تین بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مال کا تذکرہ کیا تھا، تو مال میں ایک شرط مزید آئے گی کہ وہ مال حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ مال ہو، کیونکہ حرام مال کے صدقہ اور خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے مال جب خرچ کرنا ہو تو اس میں ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، اور چوتھی چیز کیا ہو؟ حلال اور طیب بھی ہو، پاکیزہ مال ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مقام کے اوپر ارشاد فرمایا، مثل الذین، ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال، ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ۔ عام حالات میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک نیکی کا اجر ایک ہی ملتا ہے، لیکن
عام ضابطہ یہ ہے، یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے نا، عام ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ نیکی ایک کی اور 10 نیکیوں کا اجر مل گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ کے ہاں اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی مسلمان کو سلام کہا السلام علیکم تو 10 نیکیاں مل گئیں، یا سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام تو 10 نیکیاں مل گئیں۔ لیکن یہ عام حالات ہیں۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں ادنا سی ادنا نیکی بھی 700 گنا تک اجر دیتی ہے۔ فی سبیل اللہ کا جب آپ تذکرہ کریں گے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، ادنا سی ادنا نیکی بھی 700 گنا اجر دیتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کو بیان کیا ہے، عام حالت کو بیان نہیں کیا۔ یہ اللہ کے راستے میں نیکی خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو اب اس کا اجر کتنا ملے گا؟ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 روپے کا اجر ملے گا۔ 1 پیسہ خرچ کریں گے تو 700 پیسے کا اجر ملتا ہے۔ یہ ہے فی سبیل اللہ کا اجر۔ اچھا، پھر فی سبیل اللہ سے مراد کون کون سے راستے ہیں؟ سبیل راستے کو کہتے ہیں نا، تو اللہ کے راستے کون کون سے ہیں؟ فی سبیل اللہ میں کن کن چیزوں کا تذکرہ آئے گا؟ مال کہاں کہاں خرچ کریں؟ تو فی سبیل اللہ کی مد میں سب سے پہلے تذکرہ آتا ہے علم دین کا۔ علم دین حاصل کرنا، جو حضرات دین کا علم حاصل کرتے ہیں یعنی طالب العلم ہیں، ان پر خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 700 روپے کا اجر ملے گا۔ یہ ادنا سے ادنا درجہ ہے، زیادہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ دے دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے 1 قدم بھی رکھے گا تو اس کو بھی 700 نیکیاں ملیں گی۔ قدم اٹھایا، مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر سے نکلے اور درس سننے کے لیے ہمارے ہاں آ جائے، ابھی آپ کے سبق کے بعد درس ہوگا نا تو خواتین آئیں گی، تو بھئی کوئی گھر سے چلے اور درس قرآن یا درس حدیث سننے کے لیے یہاں تک پہنچے تو اب ایک ایک قدم پر 700 گنا نیکیاں ملیں گی۔ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو جس نیت سے آئیں گی ان کو اسی کی نیت کے بقدر اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے راستے میں 1 قدم اٹھائیں گے اور پھر قدم بھی آتے اور جاتے دونوں، آتے ہوئے الگ جاتے ہوئے الگ، تو آپ نیکیوں کا اندازہ لگائیں کہ کتنی نیکیاں ہوگی۔ پھر اگر کسی شخص نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کرایہ لگایا، پیسے خرچ کیے، یا اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوایا، گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، تو جتنا بھی اس نے خرچ کیا 1 روپے کے ساتھ آپ کو 700 گنا اجر ملے گا۔ آپ حساب کرتے چلے جائیں، اجر لیتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ تو بے حساب اور بے پناہ اجر دیتے ہیں، گنتے نہیں ہیں، بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے باتیں ہیں۔ تو فی سبیل اللہ کی پہلی مد ہے علم دین۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرنا، لگانا، کھپانا، چلنا، دوڑنا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی دوسری مد ہے تبلیغ دین، دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا۔ تو جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا سفر
ان کا پیسہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، آپ کا پیسہ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد ہے۔ وہ اپنا پیسہ اپنے اوپر لگائیں کیونکہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں نا، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چل رہے ہیں، تو اس پر بھی ان کو اجر ملے گا۔ آپ نے اپنا پیسہ ان کے اوپر لگا دیا تو آپ کو بھی اجر ملے گا، یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد ہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی تیسری مد ہے جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں سے لڑنا۔ جہاد اسلام کا ایک بہت بنیادی ستون ہے، جس طرح تبلیغ ایک شعبہ ہے اسی طرح جہاد بھی ایک شعبہ ہے۔ تو جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اترنا۔ اب جو بندہ اپنا مال اس راستے میں اپنے اوپر خرچ کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو بندہ کسی مجاہد کے اوپر، غازی کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرے گا اسے بھی اجر ملے گا، یہ فی سبیل اللہ کی مد ہے۔ پھر اسی طرح فی سبیل اللہ کی چوتھی مد ہے باطل کی تردید کے لیے زبان کا استعمال کرنا یا قلم کا استعمال کرنا۔ ایک لسانی قوت ہوتی ہے نا، زبانی قوت، اور ایک قلمی طاقت ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد ہیں۔ زبان کے بول کو بولنے کے لیے کوئی مقام چاہیے ہوتا ہے، تنہائی میں تو انسان بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دے تو اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ 10 بندوں کے سامنے بیٹھ کے کہے گا تو پھر ہی بات بنے گی نا، کوئی 10 سننے والے ہیں۔ تو بڑی سے بڑی جگہ پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو کھپانا اور لگانا پڑتا ہے۔ کبھی تحریر لکھی جاتی ہے تو اخبار مفت میں چھاپ دیتا ہے، کسی رسالے میں، کسی میگزین میں آپ نے اپنا مضمون شائع کروانا ہو تو وہ کیا فی سبیل اللہ لیتے ہیں؟ چندے میں مضمون آ رہے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے اس مقصد کے لیے، بنیاد دین ہو، ذاتیات نہ ہو، وہ تو چیز پہلے آپ کے سامنے کلیئر ہو چکی ہے۔ اب انسان اس میں پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ دین کا فائدہ حاصل کرنا ہے، دین کو سربلند کرنا ہے، دین کی گفتگو کو یا بات کو آگے منتقل کرنا ہے، پہنچانا ہے، قلم کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے۔ اس پر جتنا وہ اپنا پیسہ خرچ کرے گا وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ کوئی اور بندہ اس کو پیسہ دے اور یہ آگے لگا دے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اس کو اجر ملے گا جو دے رہا ہے، تو یہ فی سبیل اللہ کی مد ہے۔ اسی طرح حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے قدم بھی فی سبیل اللہ میں چل رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے اندر آتا ہے جو آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کے قدم بھی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں۔ اسی طرح جو شخص جائز کمائی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ تجارت کرتا ہو، زراعت کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، لیکن کام جائز ہونا چاہیے، پھر اس بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، پھر وہ بندہ نماز اور روزے کا پابند بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ کر اپنی ملازمت کی طرف جا رہا ہے تو اس پہ کیا اجر ملے گا؟ کام بھی جائز ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو، نماز روزے کا پابند بھی ہو، اب جو قدم بھی وہ اس جانب اٹھائے گا وہ فی سبیل اللہ کی مد ہے۔ تو یہ کوئی ایک راستہ مخصوص نہیں ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں۔ تو جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ وہ ایک دانہ 7 خوشے اگاتا ہے۔ سنابل سنبلہ کی جمع ہے، خوشے کو کہتے ہیں۔ پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ،
ہر خوشے کے ساتھ 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقوں کے اوپر مکئی لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بسا اوقات ایک ایک پودے کے ساتھ 7 8 خوشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ایک خوشے سے 100 سے زائد دانے نکلتے ہیں۔ تو کسان نے زمین میں ایک دانہ ڈالا ہے، اللہ نے اس سے جو پودا اگایا اس کے 7 خوشے مثال کے طور پر آپ مانیں، اور ہر خوشے میں آپ 100 دانے مانیں، تو کتنے دانے بن گئے؟ کتنے دانے بن گئے؟ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو اسی طرح سمجھو کہ جو بھی نیکی کرے گا وہ 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو مزید بڑھا دے، جس کے لیے اللہ بڑھانا چاہے بڑھاتا چلے جائے۔ کوئی اللہ کو روکنے والا ہے؟ یا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ نہ کمی آئے گی نہ کوئی روکنے والا ہے۔ انسان 2 ہی وجہ سے مال خرچ کرنے سے رکتا ہے نا، یا تو کوئی کہتا بھی بس کرو نہ دو، اور وہ کہتا بھی اس لیے ہے کہ مال میں قلت ہو جائے گی، تمہارا مال لٹ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اس کو سنبھالو، کمی ہو رہی ہے نا مال میں۔ تو انسانوں کے مال میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ پوری مخلوق کے اوپر بے حد اور بے انتہا بھی خرچ کرتے چلے جائیں تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اتنا وسیع خزانہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو جس کے لیے اللہ بڑھاتا چلا جائے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتیں دینے والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اگر اللہ کے پاس وسعت ہے نا تو اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کہ تم نے کس نیت کے ساتھ کیا کام کیا ہے، جاننے والے بھی ہیں۔ صرف اللہ کی وسعت پر نظر نہ رکھنا بلکہ اللہ کی صفت علیم کو بھی سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور دلوں کے حالات بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس سے زیادہ علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی کہ ایمان، اخلاص اور اتباع سنت یہ شرطیں ہیں قبولیت کی، یہ قبولیت کی شرائط ہے نا، بنیادی شرطیں ہیں۔ لیکن صدقات کو باقی رکھنے کی شرائط کیا ہیں؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ قبول تو انسان عمل کروا لے گا، اس قبول کروانے کے بعد اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، کہ قبول ہو گیا اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا، تو ضائع نہیں کرنا، اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو باقی رکھنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہ لگائے، ما، اس چیز کے، انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلاتے ہوئے۔ مال خرچ کیا، نیکی کی، تو اس کے پیچھے کس کو لگا دیا؟ احسان کو لگا دیا۔ اب نیکی تو کر ڈالی، پیچھے پیچھے احسان بھی آ رہا ہے، یعنی احسان جتلایا جا رہا ہے۔ احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، یوں نہیں کرنا۔ ولا اذن، اور نہ ہی اذیت دینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک رقم اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کو دے دی، اگر اس شخص نے یہ نیکی ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کی تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ اس کی نیکی قبول ہوگی، اس کو اجر ملے گا۔ لیکن 1 ماہ کے گزرنے کے بعد، یا 5 سال، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد اس نے
احسان جتلا دیا کہ میں نے تجھے فلاں وقت میں اتنی رقم نہیں دی تھی، اب یہ نیکی ضائع ہو گئی۔ احسان جتلانے کا گناہ الگ ہوگا، وہ نیکی بھی ضائع ہو گئی، چاہے وہ پہلے دن احسان جتلاؤ یا 100 سال کے بعد جتلاؤ، احسان جتلانے سے نیکی ضائع ہو جائے گی، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو احسان نہیں جتلانا، احسان جتلاؤ گے نیکی ضائع ہو جائے گی۔ نیکی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ احسان نہ جتلانا۔ اور دوسری چیز ہے اذیت دینا، تکلیف دینا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے جس پر احسان کیا، اس نے کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کر دی، تو اس نے کہا میرا کھاتے رہے ہو، آج میرے سامنے باتیں کرتے ہو، تمہیں میں کھلاتا رہا ہوں، آج مجھے بولتے ہو۔ تو ایسا کرنے سے اس کے صدقے کا اجر ختم ہو گیا، باطل ہو گیا۔ یا ویسے ہی اس کو حقیر سمجھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے حقارت اور ذلت ظاہر ہوتی ہو، کیونکہ اذیت کبھی قولی ہوتی ہے اور کبھی فعلی ہوتی ہے، اور بسا اوقات فعلی اذیت قولی اذیت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے ہر اعتبار سے۔ تو جو آدمی نہ احسان جتلائے اور نہ ہی اذیت پہنچائے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا، ان کا اجر ہوگا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے احسان جتلا دیا یا اذیت دے دی، تکلیف پہنچا دی، ان کے اجر ختم ہو گئے، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ اللہ کے ہاں کچھ نہ لینے کے لیے آئیں۔ اور جنہوں نے یہ کام نہ کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن کا فرق میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، الگ الگ چیزیں ہیں، ہلکا ہلکا سا فرق ہے، نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، اچھی بات، قول بات کو کہتے ہیں، معروف بہترین بات، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا، خیر، بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے پیچھے اذیت آ رہی ہے۔ صدقہ کر دیا، اس کے پیچھے اذیت بھی دے رہے ہو، اس سے بہتر ہے اچھی بات کہہ دو یا درگزر کر دو، اچھی بات کہہ کے ٹال دو یا درگزر کر دو، خاموش ہو جاؤ، اس پر، ان دونوں چیزوں پر اجر مل جائے گا، یا کم از کم نیکی باقی رہے گی۔ لیکن جب اذیت دو گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کو 5,000 روپے دیے، اب دینے کے بعد اسے کوستا ہے، ذلیل کرتا ہے، کہتا ہے بھی موٹا تازہ ہٹا کٹا بے ایمان ہے، مانگتا پھرتا ہے۔ تو دینے کے بعد اگر ایسے الفاظ کہنے تھے تو بہتر ہے دینے سے پہلے کہہ دیتے بابا معاف کرو۔ اگر بعد میں سمجھانا ہے تو پہلے سمجھا دیتے، بھائی اچھے خاصے ہو، آنکھیں تمہاری ٹھیک ہیں، پاؤں تمہارے سلامت ہیں، صحت مند ہو، مانگنا اچھی بات نہیں ہے، دینے کے بعد اذیت نہ دو، اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اور دل آزاری کا گناہ الگ ہے۔ یہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ واللہ غنی، اور اللہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اگر مخلوق کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، تو اس بندے کو بھی دے سکتا تھا جس کو تم نے 5,000 دیے ہیں، وہ تو تمہارا امتحان تھا۔ اللہ کو تمہارے صدقات کی حاجت نہیں ہے، اللہ نے مخلوقات کو کھلانے کے لیے تمہارے ذمہ کام نہیں لگایا، ہاں اللہ نے احکامات تمہیں دیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، حلیم، حوصلے والے ہیں، فوری تمہیں سزا نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے، تحمل والے ہیں. چاہتے تو تمہیں فوری طور پر سزا دے دیتے، مال سارا چھین لیتے، اللہ نے دیا نا تو اللہ تم سے بھی لے لیتے، لیکن نہیں لیا. اس لیے نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں. سمجھ آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور اذیت دے کر. یہ نصوص قطعیہ ہیں، واضح طور پر قرآن کریم کی آیات بتلا رہی ہیں کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاؤ گے یا اذیت دو گے تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. کالذی، اس آدمی کی طرح، یعنی اس آدمی کی طرح اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. یا وہ آدمی ولا یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو نہیں مانتا. یعنی جس طرح اس شخص کے صدقات باطل ہیں، اس شخص کی نیکیاں خراب ہیں، اس شخص کو اجر نہیں ملنے والا، تو جو ریا اور دکھلاوے کے طور پر خرچ کرے گا، صدقات کرنے کے بعد احسان اور اذیت پہنچا کر معاملہ کرے گا، تو اس کی بھی ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. یہ دونوں برابر ہو گئے. وہ کافر برابر ہو گیا، ادھر یہ ایمان والا ہے لیکن اس کی نیکی کا اجر اس کو نہیں ملا، تو دونوں کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، اس لیے برابر ہیں. سمجھ آگے؟ یہ برابری اس انداز میں ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جس شخص نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اگر نیکی کرنے کے بعد وہ چیز بگڑ جائے، مثال کے طور پر اولاد ہے یا کسی دوسرے کی اولاد ہے، ان کی پرورش کرنا ہوتی ہے، لیکن پرورش کرنے کے بعد بھی، زور لگانے کے بعد بھی پھر بھی بگڑ جاتے ہیں، کسی نہ کسی مقام پہ جا کے بگاڑ آ جاتا ہے، تو اب جو نیکی آپ نے کی وہ آپ نے یاد نہیں کرانی، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی نیکی ضائع ہو گئی. مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کو جس کی پرورش آپ نے کی، آپ یہ کہہ دیں کہ آج تو جو باتیں کر رہا ہے نا، یہ تو ہمارا ہی کھا کے بڑا ہوا ہے، جوان ہوا ہے. اس قسم کے الفاظ معاشرے میں بولے جاتے ہیں، سننے میں آتے ہیں. تو بس اتنے الفاظ کہنے کی دیر ہے، صدقات باطل ہو گئے، ختم ہو گئے، ہر چیز مٹی میں مل گئی، ختم ہو گئی چیزیں. اس لیے سوچ سمجھ کے زبان سے گفتگو کرنی چاہیے. جذبات میں آ کر انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا. مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس پر کافی ساری مٹی پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹی میں یہ خاصیت اور خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں سے چیزیں اگتی ہیں. کسی آدمی نے اس مٹی میں کوئی چیز کاشت کی، پھر بارش ہوئی، وہ اگ گئی. اب امید تھی کہ سبزی کھائیں گے، فصل کاٹیں گے، فائدہ ہوگا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اتنی زور سے بارش برسی کہ چٹان پر جو مٹی تھی پانی اس کو بہا کے لے گیا. اب جب مٹی ہی نہ رہی تو فصل کہاں سے اگے گی؟ وہ چٹان صاف ہو گئی، صاف ہو گئی نا. تو اسی طرح جو صدقات اور خیرات انسان کرتا ہے اس میں اخلاص نہ ہو، صرف دکھلانا ہو، تو اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ ایک چٹان ہے اور اس کے اوپر مٹی ہے، اور اس میں آپ نے وہ عمل کیا ہے، اس میں آپ نے سبزی کاشت کی ہے. پھر احسان جتلانے کی اور اذیت کرنے کی بارش جب برسی تو ساری چیزیں ضائع ہو گئیں. یعنی وہ فصل جو صدقہ اور خیرات کی صورت میں کاشت کی گئی تھی وہ ضائع ہو گئی، تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہا نا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَمَثَلُهُ، تو مثال اس احسان جتلانے والے، اذیت دینے والے کی ایسی مثال ہے کَمَثَلِ صَفْوَانَ، جیسے چٹان کی مثال ہو، علیہ ترابن، اس پر مٹی ہو، اس پر کچھ چیزیں ہوں، مٹی ہوں،
فَأَصَابَهُ وابل، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے، فَتَرَكَهُ سَلْدًا، تو اس کو صاف کر کے چھوڑ دے، ساری مٹی بہا کر لے جائے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، پھر وہ کسی چیز پر بھی قادر نہ رہے کہ جو کچھ انہوں نے اس پہ محنت کی، جو کچھ لگایا، جو کچھ کمایا، تو جس طرح اس شخص کی محنت ضائع ہو گئی، اسی طرح تمہاری نیکی، تمہارے صدقات اور خیرات بھی احسان جتلانے کے بعد، اذیت دینے کے بعد وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، قبول کرنا نہیں چاہتے، کافر رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کافروں کو کبھی بھی زبردستی، جبر کرتے ہوئے، زور کے ساتھ ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ لا یہدی القوم الکافرین کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ جبراً ان کو ہدایت نہیں دیتے، زوری سے ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے، اختیار دیا ہے، ماننا ہے تو دل سے ماننا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کرتا رہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آگے دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوتن، جو بلندی پر واقع ہے۔ ربوہ کس کو کہتے ہیں؟ بلندی پر جو شہر آباد ہو۔ اصابہا وابل، اس کو موسلا دھار بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، پھر وہ اپنا پھل دگنا کر کے دے، فإن لم یصبھا وابل، پھر اگر اس کو زور سے بارش نہ ملے، نہ پہنچے وہاں تک، فطل، تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کارآمد ہو جائے، ہلکی سی نمی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اچھے طریقے سے دیکھتا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں پھر ہر طرح کے پھل بھی موجود ہوں، واصابہ الکبر، اور پھر اس کا جو مالک ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہو لیکن کیسی ہو؟ ضعفاء، کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اس باغ کو کوئی بگولا پہنچے، آگ کا کوئی شعلہ، بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، تو وہ بگولا اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، احکامات بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرتے رہا کرو، تاکہ تم غور و فکر کرتے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، تم خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، وہ جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں، من الارض، زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور نہ ارادہ کرو اس میں سے ادنا چیز کا، ہلکی چیز کا، تنفقون، کہ تم اسے خرچ کر دو، ولستم بآخذیہ، اور تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، واعلموا، اور جان لو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے، قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان مراد ہے شیطان، یعدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقر غربت سے، ویأمرکم بالفحشاء اور وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جانب سے مغفرت عطا کریں گے اس کا تم سے وعدہ کرتا ہے، وفضلا اور اللہ تم سے فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یؤتی الحکمت اللہ تعالیٰ حکمت عنایت کرتے ہیں، من یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمہ اور جس کو دانائی اور حکمت عطا ہو گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب صرف عقل مند لوگ، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، باقی نہیں رکھتے نصیحت۔ وما انفقتم اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من نفقتن کوئی بھی کسی بھی قسم کا خرچ، او نظرتم من نظر یا کوئی بھی نظر مانتے ہو، نظر ماننا کوئی بھی نظر مانتے ہو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلم اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی، يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اصل مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ راضی ہو جائے، بس جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو گویا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو یہی بات فرمائی گئی، جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد اصلاح نفس بھی ہوتا ہے، دل کا تزکیہ، تاکہ دل انفاق فی سبیل اللہ اور نیکی کے دوسرے کاموں کے اوپر ثابت قدم رہے، ان کے دلوں سے بخل ختم ہو جائے، بخل کا مادہ دور ہو جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی مثال کمثل جنت بربوۃ اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ یہ قادیانیوں نے بھی اپنے علاقے کا نام ربوہ رکھا، کہنے لگے پھر ہمارا دیکھو نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے ربوۃ، حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں وہ اونچی جگہ نہیں ہے، وہ نیچی جگہ ہے۔ آپ پل کے اوپر سے گزرتے ہیں، شہر نیچے ہے، پورا شہر پل کے اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو نیچی جگہ ہے نا، اونچی جگہ تو نہ ہوئی، سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس کو ہم ربوہ نہیں کہتے، چناب نگر کہتے ہیں، دریائے چناب ساتھ ہے، اس حوالے سے اس کا پرانا نام بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے تبدیل کرایا جب پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ یہاں آئے۔ کمثل جنت بربوۃ اس باغ جیسی اس کی مثال ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اصابہا وابل اس کو موسلا دھار بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین تو وہ دگنا پھل دے، فإن لم یصبھا وابل فطل پھر اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی پھوار بھی آئے تو وہ بھی اس کے لیے کارآمد ہو جائے، وہ بھی اس کو فائدہ دے دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش سے مراد ہے کوئی شخص فیاضی کا مظاہرہ کرے، دل کھول کے خرچ کرے، اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کرے، تو اس کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے کہ وہ کئی گنا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اور معمولی بارش اس سے مراد ہے کہ کوئی آدمی تھوڑی مقدار میں مال خرچ کرے،
تو اس کے لیے بھی کامیابی ہے، وہ مال اس کے لیے بھی کافی ہے، لیکن اس کی نیت درست ہونی چاہیے، احسان جتلانے کی نیت نہ ہو، اذیت دینے کی نیت نہ ہو، ریا سے وہ چیز پاک ہو۔ تو نیت، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ زمین کی طرح ہے۔ اگر زمین زرخیز ہے یعنی نیت درست ہے تو تھوڑا سا خرچ بھی کریں گے تو بھی فائدہ ہوگا، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلص فی دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، یکفیک قلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، نجات ہو جائے گی۔ تو نیکی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا یہ انسان کے سامنے ہونی چاہیے، قبولیت کا یہ معیار ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، تمہارے دلوں کے حالات اور تمہاری نیتیں اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہو، انسان اس کی آمد کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہو، لیکن وہ نعمت ضائع ہو جائے، کوئی چیز ملنے والی ہو لیکن نہ ملے تو پریشانی ہوتی ہے نا۔ اس کی مثال چٹان والی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ اس قسم کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں جس سے بات مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر ہی انسان انحصار کر کے بیٹھ جائے اور پھر وہ ضائع ہو جائے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ نعمت اللہ کی تھی، اسی نعمت پر انحصار کیا، وہ بھی ضائع ہو گئی تو انسان کو دکھ ہوا۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیکی کا کام کرنے کے باوجود بعض وجوہات کی بنیادوں پر اس کے اجر و ثواب سے بسا اوقات محروم ہو جاتا ہے تو یہ بہت اذیت ناک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کام بھی کیا، نیکی بھی کی، نماز بھی پڑھی، اجر بھی نہیں ملا، ہم نے سردی میں اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کیے، اجر پھر بھی نہیں ملا، تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسی کو یہاں بیان کیا، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل او اعناب، کھجوروں کا ہو یا انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل بھی موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن اس کا مالک بوڑھا ہو گیا، اس کو بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، یعنی اس کے لیے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اور ایسی حالت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایک بگولا آیا باغ کی جانب، فیہ نارن، اس میں آگ تھی، فاحترقت، اس بگولے نے ساری چیزوں کو جلا کر راکھ بنا ڈالا۔ تو اب اندازہ کیجئے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی حالت کیا ہوگی کہ یہی باغ اس کے لیے ذریعہ معاش تھا، یہی باغ اس کی ساری جمع پونجی تھی، اسی پر اس کا اور اس کی اولاد کا انحصار تھا، لیکن یہی جل گیا، راکھ ہو گیا، تو اب وہ ہر قسم کی چیز سے محروم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ احسان جتلانے والے، ایذا پہنچانے والے، ریاکاری کرنے والے، خرچ کرنے کے بعد جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے مالک بڑھاپے کے عالم میں اپنے باغ سے محروم ہو گیا، یعنی پھر وہ لوگ اجر اور ثواب کی جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس عمل کے اوپر
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری نجات ہو جائے گی، وہ کل قیامت کے دن پتہ چلا کہ وہ تو اس سے محروم ہو چکے تھے، اس عمل نے تو ان کو کچھ بھی ذرہ برابر بھی فائدہ نہ دیا۔ تو اسی طرح وہ لوگ پھر ثواب سے محروم ہو جائیں گے، جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گیا، اب پریشانی کے سوا اس کو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن پریشانی ہوں گے، پریشانی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ اللہ تعالیٰ باتیں بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو، اچھی اور بری چیز کا امتیاز کیا کرو، سمجھا کرو، سوچ سمجھ کر کام کیا کرو، تتفکرون، سوچ سمجھ کر کام کیا کرو۔ یہ احکامات اللہ نے تمہارے لیے اس لیے بیان کیے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو صدقات کے باقی رہنے کے متعلق 3 چیزیں میں نے بتلائیں کہ کسی کو خیرات دے کر، صدقہ دے کر نہ تو اس پر احسان جتلاؤ، نہ اسے تکلیف پہنچاؤ، اور نہ ہی ریاکاری کرو، ریاکاری بھی نہ کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اگر مال خرچ کرنا ہے تو مال پاکیزہ ہونا چاہیے، یہ مال کی شرط ہے۔ 3 شرطیں تو بنیادی ہیں، چوتھی ایک اور آ گئی، کیونکہ مال خرچ کرنے لگے تھے تو مال کی خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے مال کی پاکیزگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، وہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں۔ قبولیت صدقہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاف ستھری اور بہترین چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ مفسرین کرام نے طیبات کی تفصیل میں 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ وہ مال حلال ہو، حلال مال، حرام مال سے ادا کرنے والا جو صدقہ ہے وہ صدقہ شماری نہیں ہوتا، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، رشوت کا پیسہ لے اور وہ مال اللہ کے بارگاہ میں صدقہ کر دے، تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ کیسے قبول ہوگا؟ البتہ الٹا گناہ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام کمائی کی خوراک یا لباس پہنے گا، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی، نہ اس کا صدقہ اور خیرات قبول ہوگا۔ تو حرام مال سے ادا کرنے والا صدقہ، وہ صدقہ شماری نہیں ہوتا، قبول ہی نہیں ہوتا۔ پھر یہ طیبات کا پہلا مفہوم ہے۔ پھر دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ اعلیٰ اور بہترین ہو، نہ کمی نہ ہو، ردی قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی چیز تم اپنے لیے رکھ لو اور کمتر چیز، نکمی چیز، ردی چیزیں صدقات اور خیرات میں دے دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو کھجور کے اچھے اچھے گچھے اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں اور نکمے گچھے اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم خود ردی چیزوں کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کرنا کیسے پسند کرتے ہو؟ لہذا زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں تو بہترین اور عمدہ چیز دو، گھٹیا چیزیں نہ دو، کیونکہ دینے والا وہ خود ہے، کوئی اس کی جانب سے تو نہیں دے رہا نا، خود دے رہا ہے۔ براہ راست محنت کر کے کمانے کے علاوہ ایک ذریعہ آمدنی زرعی پیداوار بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں زراعت بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے نا، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ اس میں سے بھی خرچ کرو۔ قرآن کریم کے احکامات ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے چیزیں نکالی، گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، دالیں ہیں، جو چیزیں بھی زمین سے پیدا ہوتی ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی عشر ادا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس سے مراد صرف فصلیں اور پھل نہیں ہیں، بلکہ یہ حکم ساری چیزوں کے لیے ہے۔
مثال کے طور پر پیاز ہے، لہسن ہے، گوبھی ہے، آلو، مرچ، جتنی چیزیں ہیں جو بھی زمین سے حاصل ہوتی ہیں سب میں عشر نکالنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10 کلو چیز نکلتی ہے تو 1 کلو اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی، 10 پیازوں میں سے 1 پیاز دینا پڑے گا، 10 مرچوں میں سے 1 مرچ اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی، اگرچہ یہ چیزیں انسان نے گھر کے اندر ہی کیوں نہ لگائی ہوں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں دینی پڑیں گی، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، من الارض الفاظ ہیں، تو جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے پھر 2 حصے ہوتے ہیں، بعض زمینیں بارانی ہوتی ہیں، یعنی جو زمین کے مالک کی محنت اور مشقت کے بغیر ہی سیراب ہو جاتی ہیں آسمان سے برسنے والے پانی کے ذریعے، اس میں 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، اور اگر ٹیوب ویل، نہریں یا نلکوں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے تو پھر 20واں حصہ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا اس کمائی میں سے، ہلکی چیز کا ارادہ نہ کرو، وہ کمائی تجارت کے ذریعے سے ہو، کھیتی باڑی کے ذریعے سے ہو، تم اللہ کے راستے میں ناقص چیزیں نہ دو، ہلکی چیزیں نہ دو، تنفقون، خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، جو تم دے رہے ہو خود تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی تمہیں دے تو تم لے لو گے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر کے، یعنی چشم پوشی کر لو، الگ مسئلہ ہے، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرو بعد میں پھینک دو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دل سے تم بھی ایسی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے تو تم اللہ کے راستے میں بیکار اور ناقص چیزیں کیوں دیتے ہو؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، تمہارے صدقات اور خیرات کا وہ محتاج نہیں ہے، تمہارے صدقات اور تمہارے خیرات کا اللہ محتاج نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حمید، وہ قابل تعریف بھی ہے۔ اگر تم اللہ کی حمد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، فی حد ذاتہ، اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو، کوئی زبان سے کرتی ہے، کبھی زبان حال ہوتی ہے نا، اور کبھی زبان قال ہوتی ہے، کوئی حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کوئی قال سے کرتا ہے، کہہ کر بیان کرتا ہے، تو ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، تم نہیں کرتے تو اللہ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، یعنی جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، عشر دیتے ہو، صدقہ اور خیرات کرتے ہو تو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، مال کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ کام وہی آدمی کرے گا جس کا ایمان کامل ہوگا، یعنی زکوٰۃ بھی وہی دے گا جو کامل الایمان ہے، عشر بھی وہی نکالے گا جو کامل الایمان ہے، اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ وہی بندہ ادا کرے گا جو کامل الایمان ہے، جس پر شیطان کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو۔ تو الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں برائی کا حکم بھی دیتا ہے، برے کاموں پر دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ آج لوگ شادیاں کرتے ہیں نا، بینڈ باجے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے کہ بھئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو تو پیسے ہی نہیں ہیں، کہاں سے خرچ کریں؟ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے تو کہاں سے خرچ کریں؟ ادھر پیسہ نہیں نکلے گا، ادھر نکلے گا، قرض بھی لینا پڑے تو بھی لیں گے اور سارے کام کریں گے،
قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی عام چیز نہیں ہوتا، گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، گھر کے اندر نہ بھی ہو اس کے ساتھ اچھا خاصا تعلق، بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کی ایسی پارٹی ہے کہ جو شیطان کے دست و بازو ہیں۔ بھائی بھائی کا دست و بازو ہوتا ہے نا، تو صرف کہنے کو بھائی نہیں ہے، عملی طور پر شیطان کے حامی ہیں، اس کی پارٹی کے بندے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی ان کو شیطان کہہ دے تو کہنے میں حرج کی بات نہیں ہے، ناراض نہ ہوا کریں، یا تو یہ کام نہ کیا کریں۔ ورنہ پھر اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ تم فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہو تو پھر خوشی سے قبول کر لینا چاہیے نا کہ جی ہاں ہمارا اسی سے تعلق ہے۔ عجیب و غریب قسم کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مرتے وقت وصیت کرتے ہیں کہ میرے جنازے کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے والے، ناچنے والے ہونے چاہیے، اور کئی مرتبہ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں۔ اتنا گندا ذہن مسلمان کا ہو گیا ہے کہ خدا کی پناہ، ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، کہاں کہاں کی رسومات چھلانگیں لگا لگا کر ان کے اندر آ گئی۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، منہ اپنی طرف سے، وفضلا فضل کرتے ہوئے، یعنی اللہ تمہارے پر مہربانی کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آیات دیکھیں ذرا، واللہ یعدکم مغفرہ، یعد کا لفظ ہے، الشیطان یعدکم، وہاں بھی یعد کا ہے، ترجمہ دونوں کا کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، لفظ ایک ہی ہے یعد، وہاں معنی اور ہے یہاں معنی اور ہے، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، معنی بدل گیا۔ اب کوئی آدمی بغیر استاذ کے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرے تو آپ بتائیں کیسے یہ مسئلہ حل کرے گا؟ بتائیں بھئی، کوئی مسئلہ حل کر کے دکھا دے، لفظ ایک ہی ہے، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں، ابھی لفظ گزرا معنی اور، چند الفاظ کے گزرنے کے بعد وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے، معنی اور ہے۔ اب معنی کر کے دکھائیں، سمجھ کے دکھائیں قرآن کریم کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ سمجھیں بات کو، کبھی وعد یعید مصدر وعیدن ہوتا ہے تو معنی ڈرانا آتا ہے، وعد یعید کس مصدر سے؟ وعیدن سے، یہ صرف والے سمجھیں گے، سمجھ آ گئی؟ کبھی وعیدن کے مصدر سے وعد یعید ہوتا ہے تو معنی ڈرانا ہوتا ہے، اور کبھی وعد یعید وعدن سے ہوتا ہے تو معنی وعدہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وعدن سے ہوگا، کبھی وعیدن سے ہوگا، تو جب وعیدن سے ہوگا تو معنی ڈرانا ہوگا، وعدن سے ہوگا تو معنی وعدہ کرنا ہوگا۔ تو پہلا یعید وعیدن سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، اور دوسرا یعید وعدن سے ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگیوں والا ہے، واسع کشادگیاں ہیں، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگیوں والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمتیں عنایت کرتا ہے۔ حکمت کا کیا معنی؟ اہل علم حکمت کا معنی بیان کرتے ہیں علماء، العلم النافع المؤدی الی العمل، ایسا علم نافع جو عمل تک انسان کو پہنچا دے، یہ حکمت ہے۔
ایسا علم نافع جس کے ساتھ عمل بھی ہو. ایک خالی علم ہوتا ہے نا کہ چیزوں کی معلومات ہیں مگر عمل نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے. علم نافع جو عمل تک انسان کو پہنچا دے، یعنی عمل کے اوپر کھڑا بھی کر دے، یہ حکمت ہے. یہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمتیں عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی، جس کو اللہ نے علم نافع دے دیا اور علم پر عمل کی توفیق بھی مل گئی، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. اتنی بڑی خیر مل گئی کہ یہ اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا. وما یذکر الا اولو الالباب، اس کو عقل مند ہی سمجھیں گے کہ ان کو کیا چیز ملی ہے. اتنی بڑی چیز اللہ نے دے دی کہ بسا اوقات انسان اس کو نعمت بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ مجھے نعمت ملی ہے. وہ اتنی بڑی چیز ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر جن کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے نا، وہی نصیحت کو سمجھتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا پتھر کو جونک نہیں لگتی، اسی طرح نادان آدمی کے اوپر بھی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کو نہیں پتہ چلتا کسی بات کا. خیر، اگلی بات سمجھیں. وما انفقتم، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقتن، کسی بھی قسم کا خرچ، وہ چاہے جائز طریقے پر کرو یا ناجائز طریقے پر کرو. او نظر تم من نظرن، یا تم کوئی بھی نظر مانتے ہو، تو یاد رکھنا فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ کے وہ علم میں ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جس نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جس مال سے خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو نظر تم مانتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. نظر کا کیا معنی ہے؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے النظر لا یاتی ابن آدم بشیء، ابن آدم کو نظر کوئی فائدہ نہیں دیتی. سمجھ آئی بات؟ اس لیے نظر ماننا اچھی بات نہیں ہے. نظر یہ ہوتی ہے کہ بیمار آدمی مثال کے طور پر اگر کہتا ہے کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دیگ دوں گا، یا کوئی کسی مقدمے کے اندر پریشان ہے تو کہتا ہے اگر مقدمے میں کامیابی مل گئی تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی تو اتنے روزے رکھوں گی، یا یہ کہتا ہے کہ اگر تجارت میں نفع ہو گیا تو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اس کو شریعت پسند نہیں کرتی کیونکہ اس میں سودا بازی پائی جاتی ہے. مومن کا عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے نا، اللہ کرے یا نہ کرے وہ تو اللہ کی مرضی ہے. تم تو کرو بھائی، تم تو بندے ہو، تم خدا تھوڑی ہو. تمہارا خدا سے کیا مقابلہ ہے؟ کوئی تمہارا موازنہ بنتا ہے کہ تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا؟ یہ تو برابری کے اوپر چیزیں چلتی ہیں. لیکن اگلی بات بھی سمجھیں، کسی نے مان لی تو پورا کرنا ضروری ہے، ماننی چاہیے نہیں، مان لی تو پورا کرنا واجب ہے. دو مسئلے الگ الگ ہیں. ماننا اچھی بات نہیں ہے، لیکن مان لی دوسری بات، تو پورا کرنا واجب ہے. اور پھر نظر کے مال کا بھی مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے. مالدار نہیں کھا سکتے، کافر نہیں کھا سکتے، سید نہیں کھا سکتے. اب جو لوگ نظر کی دیگ محلے میں تقسیم کرتے ہیں کیسے نادان قسم کے لوگ ہیں. پہلے ایک نادانی کی کہ نظر مانی، پھر دوسری نادانی یہ کی کہ دیگ تقسیم کر دی محلے کے اندر. اس سے نظر ادا نہیں ہوتی، مستحق لوگوں کو تلاش کر کے کھلانا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو مستحق نہیں ہے دیگ کا نمک مرچ مسالہ چیک کرنے کے لیے بھی اس نے کسی چیز کو چکھا تو وہ بھی اس کو نہیں نگل سکتا، واپس پھینک دے. صرف چیک کر سکتا ہے، کھا نہیں سکتا. تو مالدار کھائیں گے تو کیسے نظر ادا ہوگی؟ وہ تو حرام کھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے نہ لوگوں کو گناہ گار کیا کریں نہ خود گناہ گار ہوا کریں. پھر
بسا اوقات نظر ہوتی ہے غیر اللہ کے نام کی۔ کوئی آدمی کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حضرت علی حجویری نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ اتنی دیگیں جا کے دے کے آؤں گا، اتنی دیگیں چڑھاؤں گا۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ شخص کافر ہے۔ یہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کی بیوی کو بھی طلاق ہوگی، اس لیے کہ نظر عبادت ہے، جب مان لی ہے نا تو اب عبادت بن گئی ہے، اور عبادت مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اب لوگ بڑی تعویلیں کریں گے کہ بھی ہمارا مقصود تو اللہ کی رضا ہے، وہاں اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ وہاں فقیر اکٹھے مل جاتے ہیں، کوئی اور بھی جگہ مل جاتے ہیں، صرف وہاں نہیں ملتے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو فقیر آپ کو اکٹھے ملتے ہیں وہ لوگ مصرف نہیں ہیں، ان میں سے اکثر گندے عقیدے کے ہوتے ہیں، بے نماز ہوتے ہیں، نشئی ہوتے ہیں، ان کو دینا کس طرح جائز ہو گیا؟ فإن اللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے ہمارے علم میں چیز ہو یا نہ ہو، بات کا پہنچا دینا کافی ہے۔ باقی جب جس نے کوئی کام کیا تو اللہ اس کو جانتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اگر ظالموں والا کام کیا نا تو پھر تمہیں مددگار کوئی نہیں ملے گا، یہ یاد رکھنا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، میں جانتا ہوں دنیا والوں کی نگاہ سے تم اوجھل ہو سکتے ہو، میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، لیکن یاد رکھنا اگر ایسا کام کیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا اللہ مددگار نہیں ہے۔ اس قسم کے جو ظالمانہ حرکات کرتے ہیں، ظلم کے جو مرتکب ہوتے ہیں، الشرک ظلم عظیم آتا ہے نا، تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کرتے ہیں۔